بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بابا صاحب کے ادارے کا وہ فولادی دروازہ جسے دنیا کی کوئی طاقت کھول نہیں سکتی تھی، وہ جمالہ کے لیے کھل گیا تھا۔ جمالہ نے پچھلی رات اپنی شیطانی طاقتوں کے ساتھ اس ادارے میں داخل ہونا چاہا تھا، لیکن اندر جانے کا کوئی رستہ نہ ملا۔ وہ غصے کی شدت سے تل ملاتی رہی، چیخ چیخ کر سونیا کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں دیتی رہی۔ ایسے وقت ابوالہول کی شیطانی قوت بھی اسے سونیا تک پہنچانے میں ناکام رہی تھی۔ بچپن سے اب تک یہی ہوتا آیا تھا کہ وہ ہر رات شیطانی قوتوں کے زیر اثر رہتی تھی۔ دشمن اس سے پناہ مانگتے تھے اور دوست دور دور رہتے تھے۔ پھر صبح اذان کے وقت اچانک ہی اس کا دل، اس کا دماغ اور اس کا مزاج بدل جاتا تھا۔ پھر وہ کسی نہ کسی مسجد کی سیڑھی پر پہنچ کر اپنے معبود کے سامنے سر جھکا دیتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی مسجد کی سیڑھی پر نہیں، بابا صاحب کے ادارے کی دہلیز پر آ گئی تھی۔ اذان کی آواز بلند ہوتے ہی اس کا دل، دماغ اور مزاج بدل گیا تھا۔ وہ فولادی دروازہ کھل گیا تھا۔ اس دروازے کے پیچھے سونیا دونوں بازو پھیلائے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی جا کر اس سے لپٹ گئی۔ اس دروازے کو نہ کوئی کھولنے والا تھا نہ بند کرنے والا تھا، وہ خود بخود بند ہو گیا۔ فرحات دور ہی دور رہ کر اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ قریب رہے گا تو بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے جاسوس اسے گھیر لیں گے۔ پھر اس کی عقل کہہ رہی تھی کہ صبح ہونے والی ہے، جمالہ تبدیل ہوگی، اس کا مزاج بدل جائے گا تو پھر وہ سونیا سے دشمنی بھول جائے گی۔ اس سے پہلے ہی اسے بابا صاحب کے ادارے سے دور پہنچا دینا چاہیے۔ اس نے جمالہ کو خیال خوانی کے ذریعے مشورہ دیا کہ وہاں اس کے لیے خطرہ ہے، اسے پیرس واپس جانا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اس کی شیطانی قوتوں پر روحانی قوتیں حاوی ہو گئی تھیں۔ اسے واپس جانے کا بھی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ بھٹکتی رہی تھی اور صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے بابا صاحب کے ادارے کے سامنے پہنچ گئی تھی۔ فرحات ٹو اسے خیال خوانی کے ذریعے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح اذان ہوتے ہی وہ دروازہ کھل گیا تھا اور وہ دوڑتی ہوئی سونیا کے پاس جا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے دروازے کے اندر قدم رکھا، فرحات ٹو کے ذہن کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ اس کی خیال خوانی کی لہریں جمالہ کے دماغ سے واپس آ گئیں۔ وہ فولادی دروازہ دھیرے دھیرے بند ہو گیا۔ اس دروازے کے ساتھ ہی جمالہ کے دماغ کے دروازے بھی دنیا کے تمام خیال خوانی کرنے والوں کے لیے بند ہو گئے تھے۔ وہ سونیا سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے تھبکتے ہوئے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ وہ سسکتے ہوئے بولی، میں بہت ذلیل ہوں، باہر آپ کو گالیاں دے رہی تھی، آپ کو مار ڈالنا چاہتی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، جو غلطیاں کی انہیں بھول جاؤ، آج سے تم میرے خلاف کبھی نہیں بولو گی، اس ادارے کے پاکیزہ ماحول میں رہو گی تو شیطان تم پر حاوی نہیں ہو سکے گا۔ اس نے جمالہ کو اپنے سے الگ کیا، پھر اس کی آنسو پونچھتے ہوئے کہا، آؤ اس موٹر ٹرالی میں بیٹھو، میرے کوارٹر چلو۔ اس ادارے کے ہر حصے میں 2 سیٹر اور 4 سیٹر ٹرالیاں تھیں جو گیس یا پیٹرول کے ذریعے چلتی تھیں۔ میلوں دور تک پھیلے ہوئے اس ادارے میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آنے جانے کے لیے یا کسی بھی حصے میں، کسی بھی شعبے میں پہنچنے کے لیے یہی ٹرالیاں استعمال ہوتی تھی۔ وہ دونوں بھی ایک 2 سیٹر ٹرالی میں بیٹھ گئیں۔ سونیا نے اسے سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پہلے میرے کوارٹر میں چل کر غسل کرو گی، لباس تبدیل کرو گی، پھر میں تمہیں جناب تبریزی کے سامنے پیش کروں گی۔ جمالہ اس کی باتیں سن رہی تھی اور دائیں بائیں آگے پیچھے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہاں پختہ راستوں کے اطراف ہریالی تھی، رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ایک بہت ہی وسیع و عریض جدید طرز کی مسجد تھی۔ اس کا تعمیری حسن اس قدر جاذب نظر تھا کہ باہر سے دیکھ کر اندر جانے کو جی چاہتا تھا۔ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بنی ہوئی خوبصورت عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ سونیا ادھر سے گزرتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، یہ اسکول ہے، یہ کالج ہے، وہ لائبریری ہے، ادھر سائنس روم ہے۔ اس نے ایک طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس وسیع و عریض عمارت میں ریسلنگ، جوڈو کراٹے، رائفل شوٹنگ، ہپناٹزم، یوگا کی مشقیں، ٹیلی پیتھی اور حاضر دماغی کی مشقیں کرائی جاتی ہیں۔ وہ ٹرالی کو دوسرے راستے پر موڑتے ہوئے بولی، اب ہم رہائشی علاقے کی طرف جا رہے ہیں، تم یہاں رہ کر پورے ادارے کو رفتہ رفتہ دیکھتی رہو گی۔ یہاں ہر طرح کا ہنر سکھایا جاتا ہے، ہر طرح کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں کے طلباء اور طالبات بہترین مکینک، انجینئر، ڈاکٹر اور سائنسداں بن کر دنیا کے تمام ممالک میں جاتے ہیں اور دوسروں کے مقابلے میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے ادارے کے لیے جاسوس کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیتے رہتے ہیں۔ راستوں کے کنارے اور مختلف عمارتوں کے اطراف کتنے ہی باوردی افراد دکھائی دے رہے تھے جو کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے۔ جمالہ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ سونیا نے کہا، اس ادارے میں نہ پولیس، آرمی اور نہ ہی باڈی گارڈز ہیں۔ تم دیکھ رہی ہو کہ یہاں کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ یہ افراد جو باوردی ہیں یہاں رضاکار کہلاتے ہیں۔ یہ اس ادارے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ یہاں کسی کو کسی وقت بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو یہ فوراً اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جمالہ نے کہا، تعجب ہے، یہاں کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اگر اچانک دشمنوں نے حملہ کیا تو کیا ہوگا؟
باہر سے اندر کوئی نہیں آ سکتا۔ سپر پاور اور دنیا کے دوسرے ممالک نے سیٹلائٹ کے ذریعے جاسوسی کرنے کی کوشش کی، ہوائی حملے کرنے کی دھمکیاں دیں، لیکن ہمیشہ ناکام رہے۔ یہاں دفاعی انتظامات ہوں گے تبھی تو وہ ناکام ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے بڑی روحانی قوت ہے جناب اسد اللہ تبریزی، اور ان جیسے روحانی علوم کے حامل کئی بزرگ یہاں ہیں۔ یہ تمام بزرگ روحانی ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ ان کے علاوہ اس ادارے کے بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے دنیا کے تمام ممالک اور تمام شہروں میں موجود ہیں۔ وہ دوست و دشمن ملکوں کے حکمرانوں اور فوجی افسران کے دماغوں میں پہنچے رہتے ہیں۔ وہاں سے کوئی بھی سازش ابھرتی ہے تو انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی ہمارے خلاف عملی قدم اٹھائے وہ اسے وہیں ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ خیال خانی کے ذریعے انہیں ان کے بہت سے معاملات میں الجھا دیتے ہیں، انہیں آپس میں لڑنے مرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اب یہ باتیں ان کی سمجھ میں بھی آ گئی ہیں کہ وہ جب بھی ہمارے خلاف قدم اٹھانا چاہیں گے تو اپنے ہی مسائل میں مبتلا ہو کر نقصانات اٹھاتے رہیں گے۔ سونیا نے ایک رہائشی علاقے کے سامنے ٹرالی روک دی، پھر کہا، میں یہاں رہتی ہوں، آؤ اندر چلیں۔ وہ دونوں ٹرالی سے اتر کر اس چھوٹے سے مکان کے برآمدے میں آئیں۔ سونیا نے دروازہ کھولا۔ جمالہ نے کہا، آپ نے اسے لاک نہیں کیا تھا، یوں ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ یہاں کوئی دروازہ لاک نہیں کیا جاتا کیونکہ آج تک نہ یہاں کوئی مجرمانہ واردات ہوئی ہے اور نہ ہی آئندہ ہو سکتی ہے۔ وہ متاثر ہو کر بولی، واقعی یہ عجیب و غریب ادارہ ہے۔ اچھے برے انسان تو دنیا کے ہر حصے میں ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، یہ قدرتی بات ہے۔ یہاں بھی اچھے کے ساتھ برے کو ہونا چاہیے اور ضرور ہوں گے، لیکن وہ یہاں کوئی برائی نہیں کر سکتے، کوئی سازش نہیں کر سکتے۔ اسے پہلے ہی ان کے چور خیالات پڑھ لیے جاتے ہوں گے، یہی بات ہے نا؟ سونیا نے مسکرا کر کہا، ہاں یہی بات ہے۔ سب کے دلوں میں یہ خوف رہتا ہے کہ اب اگر کوئی غلط بات سوچیں گے یا جان بوجھ کر کوئی غلطی کریں گے تو روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے ان کی ایک چھوٹی اور معمولی سی غلطی بھی چھپی نہیں رہے گی، وہ فوراً ہی گرفت میں آ جائیں گے۔ اوہ ونڈرفل، میں تو یہاں ساری عمر رہنا چاہوں گی۔ انشاءاللہ رہو گی۔ جاؤ اس الماری کو کھولو، اس میں تمہارے بہت سے ملبوسات ہیں، دوسری ضرورت کی چیزیں بھی ہیں، کسی چیز کی کمی ہوگی تو فوراً مہیا کر دی جائے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر الماری کو کھولا تو اس میں طرح طرح کے ملبوسات تھے۔ اس نے ایک لباس کو نکال کر اپنے بدن سے لگاتے ہوئے کہا، یہ تو بالکل میرے ناپ کا لگ رہا ہے۔ ہاں، تمہارے ناپ سے ہی سلوائے گئے ہیں۔ ہم جانتے تھے کہ تم نے ایک دن یہاں آنا ہے، اس لیے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں یہاں لا کر رکھ دی گئی ہیں۔ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا کر اس مکان کو دیکھنے لگی۔ صرف ایک ہی بیڈ روم تھا اور دوسرا اسٹڈی روم تھا جہاں ٹی وی، کمپیوٹر اور ٹیلی فون وغیرہ تھے۔ اس نے پوچھا، بس یہی 2 کمرے ہیں؟ کیا انکل فرحاد یہاں نہیں رہتے؟ ان کا دوسرا کوارٹر ہے، یہاں میاں بیوی کو بھی ایک ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم جاؤ، پہلے غسل کرو اور فریش ہو جاؤ۔ وہ اپنا لباس لے کر باتھ روم میں چلی گئی، دروازے کو بند کر لیا۔ سونیا اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی، بڑی ممتا سے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک ذرا سی فکر لاحق تھی کہ آج شام کو جب دن ڈل جائے گا اور رات ہوگی تو کیا یہ یہاں بھی تبدیل ہو جائے گی؟ کیا شیطانی قوتیں یہاں بھی اس پر حاوی ہو سکیں گی؟ فرحاد فکر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پہلے تو میں اور سونیا بابا صاحب کے دائرے میں چلے گئے تھے، اس کے بعد جمالہ بھی پہنچ گئی تھی۔ اب وہ ہم میں سے کسی کے اندر بھی خیال خانی کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ہمیں نقصان پہنچانے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ اس نے امریکی اکابرین کے سامنے بڑی ڈینگیں ماری تھیں کہ وہ آئندہ بھی مجھے زبردست نقصان پہنچاتا رہے گا اور مجھ سے یہ قبول کرائے گا کہ میں اصلی فرحاد علی تیمور نہیں ہوں، بلکہ اصلی وہ ہے۔ چونکہ اصلی ہے اور ناقابل شکست ہے، اس لیے مجھ جیسے جھوٹی اور فریبی فرحاد پر حاوی ہو چکا ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے لازمی تھا کہ وہ مجھے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا نقصان پہنچاتا، سپر پاور اور دوسرے بڑے ممالک کے سامنے یہ ثبوت پیش کرتا رہتا کہ میں اسے شکست کھاتا جا رہا ہوں اور رفتہ رفتہ اس کے آگے گھٹنے ٹیک رہا ہوں۔ لیکن مجھ پر اور سونیا پر اب اسے حملہ کرنے کا کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ ایک ہی صورت رہ گئی تھی، وہ سوچ رہا تھا کہ سونیا اور فرحاد جس پناہ گاہ میں پہنچ چکے ہیں وہاں سے انہیں کسی بھی طرح باہر نکالنا ہی ہوگا۔ نیومی کرسٹل نے اس کے اندر آ کر کہا، کیا ہو رہا ہے؟ پیرس میں تو صبح ہو چکی ہوگی، جمالہ بھی تبدیل ہو چکی ہوگی، کیا وہ بھی تمہارے ساتھ ہے؟ وہ بولا، تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ وہ واپس چلی گئی۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، نیومی کرسٹل نے بھی سونیا بننے کی کوشش کی تھی، اس کی جگہ لینے کے لیے اسے بڑے بڑے مصائب میں مبتلا کیا تھا، پھر وہ گوشے گمنامی میں رہنا چاہتی تھی۔ ایسے وقت اس کی زندگی میں فرحاد آ گیا۔ وہ میرے ساتھ سونیا بن کر زندگی گزارنے کے لیے دیوانی ہو رہی تھی۔ ایسے میں فرحاد اسے ملا تو اس نے سوچا کہ فرحاد نہ صحیح، اس کا سایہ ہی صحیح، کچھ تو مل رہا ہے، لہٰذا وہ راضی خوشی اس کی معمولہ اور تابعدار بن گئی۔ نیومی نے اپنی کارکردگی سے ثابت کیا تھا کہ وہ سونیا کی طرح ذہین اور تیز ترار ہے۔ ادھر فرحاد نے بھی منظر عام پر آتے ہی سونیا کو زخمی کیا، مجھے ایک حادثے سے دوچار کیا اور اسپتال پہنچا دیا، جمالہ کو ہم سے چھین لیا۔
یہ ایسے کارنامے تھے جنہیں دیکھ کر امریکی اکابرین نے میرے مقابلے میں اسے زبردست فرحات علی تیمور تسلیم کر لیا۔ فرحات 2 کا ساتھ ملتے ہی نیومی کی ذہانت اور نکھر گئی تھی، قسمت بھی ساتھ دے رہی تھی۔ ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا وائس مین انڈیا آیا ہوا تھا۔ وہاں انٹیلیجنس والوں کے ساتھ مل کر پورس، شیوانی، عدنان اور علی وغیرہ کا سراغ لگاتا رہا تھا اور ان سب کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر چکا تھا۔ ایسے ہی وقت علی نے وائس مین کو ٹریپ کر لیا، اس کے دماغ میں گھس کر اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا۔ اسے نیومی کرسٹل کی خوش قسمتی کہنا چاہیے کہ وہ بھی امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے وائس مین کے دماغ میں پہنچ چکی تھی۔ علی نے جب اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا تو اس کے بعد اس نے بھی اس پر عمل کیا اور اسے اپنا تابعدار بنا لیا۔ فرحات 2 نے خوش ہو کر کہا، تم نے بہت زبردست کام کیا ہے، اب تم چپ چاپ وائس مین کے دماغ میں جاتی رہو گی اور یہ دیکھتی رہو گی کہ علی اور فرحات اس کے ذریعے انڈیا میں کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ نیومی نے اپنے اس معمول وائس مین کے ذریعے معلوم کیا کہ پورس، شیوانی اور عدنان ممبئی کے کس علاقے میں رہتے ہیں۔ یہ پچھلے باب میں بیان ہو چکا ہے کہ نیومی نے کس طرح شیوانی کو ٹریپ کیا تھا، اسے یقین دلایا تھا کہ وہ بابا صاحب کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 30 دنوں میں نہیں مرے گی۔ اگر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ لمبی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو فوراً ہی پورس کو چھوڑ کر اس کی پناہ میں آ جائے۔ عدنان اپنے باپ پورس کو چھوڑ کر کبھی کہیں نہ جاتا، لیکن یہ سمجھتا تھا کہ ماں کی عمر بہت مختصر سی رہ گئی ہے، اور پورس نے بھی سمجھایا تھا کہ ماں کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچانا، اس کی ہر بات مانتے رہنا۔ لہذا اس نے ماں کی ہر بات مانتے ہوئے باپ کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ اس کے گھر سے نکل آیا۔ نیومی کے اعلی کار گھر سے کچھ فاصلے پر ایک گاڑی لیے کھڑے تھے۔ شیوانی عدنان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ بیٹے کے ساتھ کہاں گئی، نیومی نے انہیں کہاں پہنچایا، آگے چل کر اسی باب میں ان کا ذکر بھی کروں گا۔ فی الحال فرحات 2 کی پریشانیوں اور اس کے مسائل کا ذکر کر رہا ہوں۔ ابھی نیومی کرسٹل نے اس کے دماغ میں آ کر اس کی اور جمائلہ کے متعلق سوالات کیے تھے اور اس نے کہا تھا کہ تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ وہ چلی گئی تھی۔ دراصل وہ نہیں چاہتا تھا کہ نیومی اس کی معمولہ اور تابعدار ہونے کے باوجود اس کے دماغ میں آئے۔ وہ بہت محتاط رہنے کا عادی تھا، کسی کو اپنے دماغ میں آنے نہیں دیتا تھا۔ اس نے خیال خانی کی پرواز کرتے ہوئے نیومی کے پاس پہنچ کر کہا، کچھ الجھنیں بڑھ گئی ہیں، سونیا اور فرحات کی طرح جمائلہ بھی بابا صاحب کے ادارے کے اندر چلی گئی ہے۔ جیسے ہی وہ اس ادارے کے اندر پہنچی، میری سوچ کی لہریں اس کے دماغ سے نکل آئیں۔ میں نے دوسری بار پھر کوشش کی، اس کے اندر پہنچنا چاہا، لیکن اس کا دماغ مجھے نہ مل سکا۔ وہ بولی، بابا صاحب کے ادارے والے بہت بڑے جادوگر ہیں، پتہ نہیں یہ لوگ کون سی تکنیک استعمال کرتے ہیں کہ ہم باہر والے نہ تو اس ادارے میں قدم رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری خیال خانی کی لہریں وہاں تک پہنچ پاتی ہیں۔ بائی دا وے، تم کہاں ہو؟ میں اب یہاں اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ وہ جمائلہ کو بابا صاحب کے ادارے کے اندر بلا کر قیدی بنا لینے کے بعد مجھے بھی اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں۔ میں اس سے پہلے ہی پیرس چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ واقعی تمہارے لیے اب خطرہ ہے، تمہیں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تم ابھی کہاں ہو؟ میں ایئرپورٹ میں ہوں، ابھی ایک طیارے میں بیٹھنے جا رہا ہوں۔ تم استنبول میں ہو، 1 گھنٹے کے بعد ایئرپورٹ پہنچو، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ اس نے خوشی سے چہک کر کہا، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ میرے پاس آ رہے ہو؟ تم اتنی بڑی خوشی مجھے دے رہے ہو تو میں بھی تمہیں ایک خوشخبری سناؤں گی۔ میں نے شیوانی کو عدنان کے ساتھ اغوا کیا ہے اور ان ماں بیٹے کو ایک خفیہ پناہ گاہ میں پہنچا دیا ہے۔ کیا ٹیلی پیتھی جاننے والے خیال خانی کے ذریعے ان تک نہیں پہنچ سکیں گے؟ میں نے شیوانی کے دماغ کو لاک کر دیا ہے، تنویمی عمل کے ذریعے عدنان کے دماغ کو بھی لاک کیا تھا، مگر وہ بچہ ناقابل فہم ہے، پتہ نہیں کیسے دماغ کا مالک ہے۔ میرے تنویمی عمل کا اثر 1 گھنٹے تک ہی رہا، اس کے بعد وہ میرے اثر سے نکل گیا۔ وہ بچہ ہمارے لیے بڑے مسائب پیدا کرے گا۔ اسے ایسی جگہ قیدی بنا کر رکھو کہ وہ اس بند کمرے کے باہر نہ کچھ دیکھ سکے اور نہ ہی باہر والوں کی آواز سن سکے، ورنہ ان کی ٹیلی پیتھی جاننے والے دوسروں کی آوازیں سن کر اس کے دماغ میں پہنچ سکتے ہیں، یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم نے انہیں کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ میں بھی محتاط ہوں، فی الحال اس طرف سے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ میں اس کے دماغ میں گئی تھی، مختلف خیالات گڈمڈ ہو رہے ہیں، وہ کسی بھی ایک خیال پر مرکوز نہیں ہے۔ دوست ہو یا دشمن، کوئی بھی اس کے خیالات نہ تو پڑھ سکتا ہے، نہ یہ معلوم کر سکتا ہے کہ اسے کہاں قیدی بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس بچے کے دماغ میں آتی جاتی رہو، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ اس کا دماغ ایسا کیوں ہے، کیا وہ کبھی کسی ایک خیال پر مرکوز نہیں رہتا؟ وہ کبھی کبھی ایک خیال پر مرکوز رہتا ہے، تبھی تو میں نے اس پر تنویمی عمل کیا تھا، لیکن پھر ناکام ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دماغ پھر کسی ایک خیال پر مرکوز رہے گا تو ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے ذریعے بہت کچھ معلوم کر سکیں گے۔ ایسے وقت میں اس کے دماغ پر قبضہ جمائے رہوں گی اور سمجھنے کی کوشش کروں گی کہ کس طرح اسے اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ تم کوشش کرو، تدبیر کرو، اب میں وہاں پہنچ کر ہی تم سے بات کروں گا، فی الحال مجھے دوسری جگہ مصروف رہنا ہے۔ وہ اس کے دماغ سے واپس آ گیا۔
طیارے میں سوار ہونے سے پہلے جب وہ ایئرپورٹ پر تھا تو 7 بلڈرز کے ایک بلڈرز نے اسے رابطہ کیا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد خیال خوانی کے ذریعے اس سے رابطہ کرے گا۔ اس بلڈر نے پوچھا تم فون کے ذریعے بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ میں ایک طیارے میں سوار ہونے جا رہا ہوں۔ یہ تو جانتے ہی ہو کہ طیارے میں سفر کرنے کے دوران موبائل فون استعمال کرنے نہیں دیا جاتا۔ اگر چاہتے ہو کہ میں 7 بلڈرز میں سے کسی کے بھی دماغ میں نہ آؤں تو اپنا ایک کلاکار مقرر کرو، مجھے اس کی آواز سناؤ، میں اس کے ذریعے ہی بات کروں گا۔ انہوں نے اپنا ایک ماتحت کی آواز سنانے کے بعد فون بند کر دیا۔ اس نے سفر کے دوران میں خیال خوانی کی پرواز کی۔ اس کلاکار کے اندر پہنچ کر کہا اپنے آقاؤں سے کہو کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک بلڈر کے بنگلے کے باہر ڈیوٹی پر تھا، وہاں سے چلتا ہوا اندر آیا۔ تمام بلڈرز ایک خالمہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جمالہ کے سلسلے میں بات کر رہے تھے۔ وہ ماتحت ان کے پاس آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ فرحات 2 نے کہا میں اس کے ذریعے بول رہا ہوں۔ ایک بلڈر نے کہا شکریہ فرحات 2، ہم جمالہ کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں، اس کا موبائل فون بھی بند ہے، کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ پچھلی رات وہ تمہارے ساتھ تھی، کیا اب بھی تمہارے ساتھ ہی ہے؟ افسوس ہمارا ساتھ چھوٹ گیا ہے، وہ میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ دوسرے بلڈر نے کہا ہم جانتے تھے کہ رات کو تبدیل ہونے کے بعد وہ کسی کے قابو میں نہیں رہتی، آخر تمہارے ہاتھ سے بھی نکل گئی۔ ایک اور بلڈر نے کہا تم تو خیال خوانی کے ذریعے اس سے رابطہ کر سکتے ہو، معلوم کر سکتے ہو کہ وہ کہاں ہے۔ ایک اور بلڈر نے کہا بے شک وہاں دن نکل چکا ہوگا، وہ نارمل ہو گئی ہوگی، دماغ میں آنے سے تمہیں نہیں روکے گی۔ فراٹو نے کہا پہلے آپ میری پوری بات سن لیں، وہ ایسی جگہ پہنچ گئی ہے جہاں نہ ہم پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہماری خیال خوانی کی لہریں اس تک پہنچ سکتی ہیں۔ سب نے چونک کر پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک نے پوچھا کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ وہ مر چکی ہے؟ فی الحال تو وہ ہمارے لیے مر ہی چکی ہے کیونکہ وہ بابا صاحب کے ادارے کے اندر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسا طلسم قدا ہے، نہ تو ہم وہاں قدم رکھ سکتے ہیں نہ ہی خیال خوانی کی لہریں وہاں پہنچتی ہیں۔ پتہ نہیں وہ کب باہر آ سکے گی اور کب اس سے رابطہ ہو سکے گا۔ تمام بلڈرز ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، پھر ایک نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح بابا صاحب کے ادارے کے اندر جائے اور ہمارے لیے جاسوسی کرے، وہاں سے وہ بہت کچھ حاصل کر کے واپس آ سکتی ہے۔ پراٹو نے کہا اگر اسے وہاں قیدی بنا لیا جائے تو وہ کیسے واپس آ سکے گی؟ ایک اور بلڈر نے کہا رات کے وقت وہ کسی کے قابو میں نہیں آتی، تمام رکاوٹوں کو پھلانگ کر جہاں چاہتی ہے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ بے شک وہ ایسا کر سکتی ہے، لیکن اب یہ خوش فہمی ختم ہو جانی چاہیے۔ پچھلی رات میں نے جو تماشا دیکھا اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس کی شیطانی قوتیں روحانی قوتوں پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ کل رات اس نے کتنے ہی طریقوں سے اس ادارے کے اندر جانے کی کوششیں کی لیکن کوئی راستہ نہ ملا۔ وہ سب حیرانی اور بے یقینی سے اپنے ماتحت کا منہ تکنے لگے جیسے فرحات کا منہ تک رہے ہوں۔ وہ بولا جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے وہ دیواروں اور دروازوں کو توڑ کر اندر گھس آتی ہے، اپنے کسی انجانے دشمن تک بھی پراسرار قوتوں کے ذریعے پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ کل رات سونیا تک نہ پہنچ سکی۔ جب بھی اس کی طرف جاتی تھی تو راستے سے ہی پلٹ آتی تھی، ایسی جگہ پہنچ جاتی تھی کہ اسے وہاں سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ملتا تھا۔ لیکن جب صبح اذان کا وقت ہونے لگا تو وہ اچانک ہی بابا صاحب کے ادارے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اذان کی آواز بلند ہوتے ہی وہ دروازہ کھل گیا، اس کا مزاج بھی بدل گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی اس ادارے کے اندر چلی گئی، اس کے ساتھ ہی میری خیال خوانی کی لہریں اس کے دماغ سے واپس آ گئیں۔ اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی لیکن اس کے دماغ تک پہنچنے میں ناکام ہوتا رہا۔ وہ سب فکر میں مبتلا ہو گئے۔ ایک نے کہا یہ باتیں سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ روحانی قوتیں اس پر حاوی ہو جاتی ہیں، کیا اس ادارے کے اندر جانے کے بعد وہ اپنی مرضی سے باہر نہیں آ سکے گی؟ دوسرے بلڈر نے کہا جو اپنی مرضی سے اندر نہ جا سکی وہ باہر کیسے آئے گی؟ مسٹر فرہاٹو تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اگرچہ انہوں نے جمالہ پر قابو پا لیا ہے تاہم وہ اس سے خوفزدہ بھی ہیں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ خوفزدہ رہنے والوں نے اسے قیدی کیسے بنا لیا؟ شیر کا شکار کرنے والے شکاری اس درندے سے ڈرتے بھی ہیں اور بڑی تدبیر سے اسے گھیر کر آہنی سلاحوں والے پنجرے میں بھی لے آتے ہیں۔ پچھلی رات جب تک جمائلہ ابوالہول کے زیر اثر رہی اور اسے پراسرار قوت حاصل رہی تب تک بابا صاحب کے ادارے کا کوئی آدمی اس کے روبرو نہیں آیا۔ سونیا بھی ادارے کے اندر چھپی رہی۔ صبح جیسے ہی وہ تبدیل ہوئی شیرنی اپنے خوفار دانتوں اور نوکیلے پنجوں سے محروم ہو گئی تو فوراً ہی اس ادارے کا دروازہ کھل گیا۔ وہ بے ضرر ہو چکی تھی، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، اس لیے اسے اندر آنے دیا گیا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اندر پہنچتے ہی اسے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہوگا یا پھر آخری سلاحوں کے پیچھے قیدی بنا لیا گیا ہوگا۔ ایک بلڈر نے اس کی تائید میں کہا یہی ہو رہا ہوگا، مساج کا ایک دن ہے، جب یہ دن ڈلے گا اور رات ہوگی تو وہ زنجیریں توڑ ڈالے گی، آہنی سلاحوں سے باہر نکل آئے گی، کوئی اس پر قابو نہیں پا سکے گا۔
फराटू ने कहा, मैं इस पहलू से सोचता हूँ तो यही बात समझ में आती है कि कल रात उसे पुरस्कार कुव्वत हासिल थी तो किसी ने उसका सामना नहीं किया। अब इदारे में जब वो रात को पुरस्कार कुव्वत हासिल करेगी तो वहाँ भी कोई उसका सामना नहीं कर सकेगा। वो बाहर से अंदर नहीं जा सकी थी क्योंकि अंदर से दरवाजा बंद था। अब वो दरवाजा खोल कर बाहर आ सकेगी। वाकई इस पहलू से सोचा जाए तो हमें अपनी कामयाबी नजर आ रही है और हम ये गलत सोच रहे हैं कि उसे जंजीरों में जकड़ा गया होगा। दिन में तो वो नॉर्मल रहती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। सोनिया को ये बात अच्छी तरह मालूम है, इसलिए उसे कैदी नहीं बनाया जाएगा। जब वो वहाँ आजाद घूमती फिरेगी तो बहुत सी मालूमात हासिल करके ही यहाँ आएगी। फराटू ने कहा, मैं भी यही कहने आया हूँ, हमें आज की रात का इंतजार करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह वो सुबह नॉर्मल होकर इदारे के अंदर गई है उसी तरह रात होते ही एबनॉर्मल होकर वहाँ से बाहर आएगी। एक बिल्डर ने कहा, हमें दूसरे पहलुओं से भी सोचना चाहिए। अगर वो किसी वजह से बाहर ना आ सकी, उनकी गिरफ्त से निकल ना सकी, तब क्या होगा? तब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि फिर हम उसे किस तरह बाहर ला सकते हैं और नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। दूसरे बिल्डर ने कहा, तुमने मंजर आम पर आते ही बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। सोनिया जैसी शेरनी को जख्मी किया था, नाकाबिले शिकस्त कहलाने वाले फरहाद को अस्पताल पहुंचाया था, सोनिया के कॉटेज के अंदर जाकर जमाला को उसे छीन लिया था। तुम्हें फिर एक बार उसी तरह का कारनामा अंजाम देना होगा। हमारी जमाला को किसी भी तरह वहां से निकाल लाना होगा। फराटू ने कहा, मैं भी सोच रहा हूँ कि आइंदा मुझे क्या करना चाहिए। फिलहाल तो रात होने तक इंतजार करना है, ये देखना है कि उसके तब्दील होने के बाद क्या होने वाला है।